بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس پہلو سے اپنے بارے میں بات کریں گے وہ بے تنظیمی کا مرض ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کوئی اپنی ترتیب زندگی کی نہیں بناتے، کاموں کو بے ترتیبی سے کرتے ہیں، معاملات کو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، کام پورے وقت پر نہیں کرتے، پوری دیانتداری سے، پوری سمجھ کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹالتے رہتے ہیں یا خود بخود ہوتی رہتی ہیں، جتنی ہو جائیں اتنی کر لی گئیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بہت سارے کام ادھورے چھوڑ کر رہ جاتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے، پروجیکٹس بیچ میں پڑے رہ جاتے ہیں، ہماری کامیابی ہمیں انتظار کرتی رہتی ہے، ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی کام پلاننگ کر کے اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر نہیں کرنا ہوتا۔ بس خیال آ گیا تو کر دیا، نہیں خیال آیا تو موڈ آ گیا تو کر دیا، نہیں موڈ آیا تو نہیں کیا۔ یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ ہماری جو قومی مزاج ہے وہ اچھا نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہوئی ہے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ جو یہ چیزیں بڑے قرینے سے سلیقے سے کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کم از کم اتنا بھی نہیں کرتے کہ میں اس کام کے لیے دل لگا کر اتنا ٹائم دے دوں، یہ بھی نہیں کرتے، اتنی بھی تنظیم اپنی نہیں کرتے۔ تو اپنے کاموں کی، اپنے شعور کی، اپنے مصروفیات کی جو تنظیم ہے اس کو کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے بہت ساری چیزیں کر رکھی ہیں کہ مثلاً آپ اپنی نیند کو کنٹرول کریں، آپ نے فجر پڑھنی ہے، آپ نے ظہر پڑھنی ہے، آپ نے عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی پابندیاں ہیں وہ ہمیں انڈائریکٹ طریقے سے پابند کرتی ہیں کچھ چیزوں کا، تاکہ ہم اس ٹائم فریم کے اندر اپنے آپ کو، یعنی آپ ایسے آدمی نہیں ہو سکتے جو اپنی نیند کا خیال نہ رکھے اور رات کو 2 بجے سوئے اور پھر فجر سے محروم رہ جائے۔ نہیں، اس کو اپنا پلان کرنا ہے کہ میں فجر پڑھنی ہے اٹھ کے تو میں مناسب ٹائم پہ سو جاؤں میری، تاکہ نیند بھی پوری ہو جائے۔ تو اس کو ساری چیزوں کی پلاننگ کرنی ہے۔ یہ پلاننگ جو ہے اس کو اپنی زندگی میں کرنا سیکھنا چاہیے، والدین کو بھی سیکھنا چاہیے، اسکولوں میں، کالجز میں اس کی باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ٹائم مینجمنٹ کیسے کریں، اپنے زندگی گزارنے کو پلان کیسے کریں۔ میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ کمپیوٹرائزڈ طریقے سے ہم کیلکولیٹڈ طریقے سے ہو جائیں، لیکن بہرحال اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک انسانی سطح کا موٹی موٹی چیزوں میں ہمارا کوئی پلان ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی زندگی گزارنے کی۔ اسی وجہ سے بہت سارے حقوق العباد بھی پورے نہیں ہوتے، حقوق اللہ بھی پورے نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے زندگی کو کوئی پلاننگ کر نہیں رکھی ہے، بس اپنے موج میلے کے طرز پر اپنے اندر سے اٹھنے والی خیالات کے تحت زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو بلا شبہ وہ بھی ایک طرز زندگی ہے اور بہت سارے لوگ گزارتے بھی ہیں، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کے معیار پہ آنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم انسانی طریقے پر زندگی گزاریں، اور انسانی طریقے پر زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، ہمارے پاس جو قوتیں ہیں، ہمارے اندر جو خدا نے سوچنے، سمجھنے، غور کرنے اور چیزوں کو قرینے سے کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اس کو اپنائیں، تاکہ ہمیں اپنی زندگی میں کچھ امکانات روشن نظر آئیں کہ ہم کچھ کام کر سکتے ہیں۔ کام کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بڑے کام ہوں، روزانہ کی روٹین لائف کے کام بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے کو دفتر جانا ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، یہ کام بڑی اہمیت کے ہیں اور بڑے ضروری ہوتے ہیں، ان کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ تو کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ مثلا خواتین ہیں اگر، تو گھر میں گند پڑا ہوا ہے اور وہ گپ شپ لگا رہی ہیں، یا ان کو گپ شپ کی فرصت نہیں ہے، وہ اپنے سلیقے کی وجہ سے اتنی زیادہ اپنے گھر کے کام میں مصروف ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی تفریح کا موقع ہی نہیں رہا، چنانچہ وہ الگ سے بھی ذہنی نفسیاتی بیمار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں طرح کا کہ آپ نے سلیقے کو یا کام کرنے کو اتنا سر پہ سوار کر لیا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ اپنی جو آرام کی زندگی ہے، جو کوئی تفریح ہے، کوئی خوشی ہے، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ گپ شپ لگانا، یہ کرنا، وہ آپ محروم ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ جو بیلنسڈ زندگی ہے وہ تنظیم سے ہی پیدا ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے آج 10 یہ کام کرنے ہیں، اس کے لیے میرے پاس اتنا ٹائم ہے، میں نے کسی کی تیمارداری کرنی ہے، میں نے کسی کے پاس ملنے جانا ہے، کسی نے میرے پاس ملنے آنا ہے، کسی کو میں نے صلاح دینی ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے۔
کسی سے تیمارداری کرنی ہے، کسی کی وفات پہ جانا ہے، یہ ساری چیزیں ایک سوچے سمجھے طریقے پر ہونی چاہیے۔ ہاں، جو حادثات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اپنے اس تنظیم کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اپنے شیڈیول کو جو ہم نے قائم کر رکھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے کرتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے کرتا ہے، لیکن جو چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بالکل ہر آدمی سپونٹینیس نہیں ہونا جانا چاہیے کہ بس جو دل میں خیال آ گیا بس اسی وقت وہ سوچ لیا۔ کچھ خدا نے بنائے اس مزاج کے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس دل میں خیال آیا، الیل آئی تو کام کرنا شروع کر دیا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ ہم قومی سطح پہ بھی اگر اس مرض کو دیکھیں تو ہمارے بہت سے معاملات اسی وجہ سے ہو نہیں پاتے ہیں۔ ہم کامیاب قوم اسی لیے نہیں ہیں کہ ہم نے ذاتی کاموں میں بھی منظم نہیں ہیں، تو اجتماعی کاموں میں بھی کیسے منظم ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے کئی پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں، سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ کئی سالوں میں مکمل نہیں ہو پاتے ہیں کیونکہ اس کے لیے ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ مثلا مجھے یاد ہے، میں جس علاقے میں رہتا ہوں تو وہاں 2 دفعہ ایسا ہوا، 4-5 دفعہ سڑک ہماری مرمت ہوئی، بنی، لیکن 2-3 دفعہ اس میں ایسا ہوا کہ سڑک بننے کے بعد سیوریج کے پائپ مرمت کرنے کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ تو چونکہ پلاننگ کے ساتھ نہیں کیا گیا، پہلے جائزہ نہیں لیا گیا کہ سڑک بننے سے پہلے اتنا خرچہ ہونا ہے، تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ نیچے سیوریج ٹھیک ہے، محلے والوں سے پوچھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ سیوریج کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح سڑک بنے گی، سڑک بننے کے بعد ابھی اس کی جو تارکول ہے وہ میلی بھی نہیں ہوئی، تو ٹیلی فون کے محکمے والے آ جائیں گے، جی وہ کیبل بچھانی ہے، اور وہ سڑک کو کھود ڈالیں گے۔ تو پلاننگ کا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے محلے والوں سے پوچھیں، پھر سارے محکموں سے پوچھیں کہ بھئی عنقریب آپ یہاں کوئی چیز انسٹال تو کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہونا چاہیے، ایک کوارڈینیشن کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ تو کسی جگہ بھی ہم آپ اگر دیکھ لیں تو ہمارے ہاں یہ فقدان نظر آتا ہے کہ ہم چیزوں کو سوچ سمجھ کر، پلان کر کے، اس کے تمام تقاضے پورے کر کے نہیں کرتے۔ بس ایک محکمے کو خیال آ گیا تو وہ سڑک بنانے آ گیا ہے، دوسرے محکمے کو خیال آ گیا تو وہ سڑک اکھاڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ اور پھر اور بھی کئی پہلو ہوتے ہیں جن کا کوئی دھیان نہیں رکھا جاتا۔ تو ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں سلیقے کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، مربوط طریقے سے پلان کر کے کام کرنا یہ ازحد ضروری ہے۔ اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ اسی طرح وقت اس میں بہت برباد ہوتا ہے۔ اب جس آدمی نے کوئی پلاننگ نہیں کی، ابھی بیٹھ کے یہ کر لیا ہے، تھوڑا بیٹھ کے وہ کر لیا ہے۔ مثلا میں لکھنے کا کام کرتا ہوں، تو لکھنے کے کام میں اگر میں ایک گو میں بیٹھ کر لکھوں تو اس میں زیادہ ربط ہوتا ہے۔ جو میں 2-3 سیشن میں بیٹھ کر لکھوں تو اس میں پھر مجھے دوسری تیسری ریڈنگ میں خلا نظر آتے ہیں کہ وہ یہ بیچ میں جملے جڑے ہوئے نہیں ہیں، مربوط نہیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب ایک کتاب لکھنی ہے تو وہ ایک اسٹریچ میں تو نہیں لکھی جا سکتی، تو اس میں بریکس تو آئیں گے، لیکن اگر آپ اس کو پلان کر لیں کہ بھئی میں نے اتنا ٹائم دے دینا ہے تاکہ میرا کم از کم ایک فصل، ایک سیکشن اچھا لکھا جائے، پھر دوسرے میں ہم ربط جوڑ لیں گے، کر لیں گے، تو یہ پلاننگ تو کرنی پڑے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ ہر چھوٹے بڑے کام میں ہوتی ہے، کھانا پکانا ہو اس میں بھی ہوگی، اور کوئی ملک میں کوئی آئین لکھوانا ہے تو اس میں بھی ہوگی۔ ہر کام میں پلاننگ ہوتی ہے، آپ کو سلیقے کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ پلاننگ کرنے لگ جائیں تو وہ کام جو آپ نے پہلے 6 گھنٹے میں کرتے تھے ہو سکتا ہے وہ 2 گھنٹے میں کر لیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس پہلو سے تربیت کریں، اپنے زندگی میں چیزوں کے اندر سلیقہ، ترتیب، تنظیم، پلاننگ اس کو کرنا سیکھیں تاکہ ہم قوم کی حیثیت سے کامیابی کی طرف تیزی سے بڑھ سکیں اور فرد کی حیثیت سے بھی اپنے کاموں کو صحیح نہج پر، صحیح طریقے سے، صحیح وقت پر پورا کر سکیں۔ بہت سارے دفاتر میں کئی لوگ کام نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں، نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو تنظیم کا یہ معاملہ سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔